یہ بات ہے قرآن کی. یہ جو آپ آسمان دیکھ رہے ہیں نا، یہ گراؤنڈ فلور ہے، اس کے اوپر 7 فلورز اور ہیں. 7 فلور پہ جو پینٹ ہاؤس ہے اس میں گاڈ رہتا ہے. اور یہ مجھ سے پوچھے گا، اس کی مجال ہوگی کہ مجھ سے پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا دنیا میں. میں پوچھوں گا اگر یہ نکلا کہ بھائی تم نے کیا کیا. یہ بات ہے اس سوال کی جو آج بھی ہمارے بیچ زندہ ہے. میں مانتا ہوں کہ کہیں کوئی بھگوان نہیں ہے، کسی نے اس برہمانڈ کو نہیں رچا اور کوئی ہمارا بھاگیہ طے نہیں کرتا. یہ بات اگر میں اپنے نام سے بول دوں تو 50 لاٹھی والے دل لے کے پہنچ جائیں گے، لیکن اسٹیفن ہاکنگ کے سامنے کسی کی حیثیت نہیں ہے کہ کوئی انگلی اٹھا سکے. یہ بات ہے ان الفاظ کی جن کو سن کر زمین، آسمان اور پہاڑ کا دل پھٹ پڑنے کو کرتا ہے. یہ جاننا ضروری ہے کہ عیسیٰ مسیح کون ہے. اصل میں وہ خدا تھے جو انسانی روپ میں دنیا میں آئے. یہ بات ہے 1/3 قرآن کی، سورہ اخلاص کی. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. قرآن کی ساری صورتوں میں سب سے زیادہ پاپولر، سب سے زیادہ یاد کی جانے والی صورت ہے سورہ اخلاص. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. لیکن افسوس ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کے لیے قل هو اللہ احد نماز کو جلدی ختم کرنے کا شارٹ کٹ ہے. ارے آ رہے ہیں بھائی. چلیے امی دیر ہو رہی ہے. بس 2 منٹ لگیں گے بیٹا. قل هو اللہ احد پڑھوں گی نماز میں. ٹرین میں پڑھ لیجئے گا. لیکن جب ہم صحاباؤں کی زندگی میں جھانک کر دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ انہیں سورہ اخلاص سے اتنی زیادہ، اتنی بے پناہ محبت تھی کہ جب بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو سڑک پہ گھسیٹا جا رہا تھا، ان کے سینے پر پتھر رکھا جا رہا تھا، وہ تب بھی کہہ رہے تھے احد 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 احد. بتا، کیا تو اب بھی نبی پر یقین رکھتا ہے؟ بول مردود. احد 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 احد. بلاؤ اپنے اس اللہ کو. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن کی سورتوں کے نام ان کے اندر استعمال ہونے والے لفظوں کے نام پر رکھے گئے ہیں، جیسے سورہ فیل، سورہ کافرون، سورہ ماعون. لیکن اس پوری سورت کے اندر آپ کو کہیں بھی اخلاص لفظ نہیں نظر آئے گا. اس کے باوجود بھی اس کا نام سورہ اخلاص رکھا گیا ہے اس کی خوبی کے اوپر، کیونکہ جب انسان اس سورت کو سمجھ لیتا ہے تو اس کے بعد وہ ہر طرح کے شرک سے پاک ہو جاتا ہے. بابا، یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ اس سورہ کا نام سب سے الگ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ شرک کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، اس لیے اس کا نام وہ نہیں ہے جو اس کے اندر لکھا ہے، بلکہ وہ ہے جو یہ اس کے پڑھنے والے کو بنا دیتی ہے بالکل پاک. اب سمجھ آیا. اسکالرز کے اکارڈنگ سورہ اخلاص ہمیں 8 طرح کے کفر سے بچاتی ہے. قاضی ابو بکر کہتے ہیں کہ اخلاص وہ نایاب موتی ہے کہ اگر آپ نے اپنی پوری زندگی میں صرف ایک لمحے کے لیے بھی اس اللہ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کر لی تو وہ عبادت آپ کے لیے آخرت تک کافی ہوگی. Ikhlas is so precious that even if you're sincere for a moment in your life, it'll be enough for you. کیا ہے سورہ اخلاص کے نازل ہونے کے پیچھے کا واقعہ؟ یہ سورت ہمیں ایسا کون سا لٹمس ٹیسٹ سکھاتی ہے جس سے ہم بڑی آسانی سے پتہ کر سکتے ہیں کہ کہیں جانے انجانے ہم شرک تو نہیں کر رہے. بیچاروں کے علم کی کمی ہے. میں آپ کو بتاؤں، امام اہل سنت فاضل بریلوی نے حلول کا عقیدہ تو چھوڑو، قبروں کے سامنے جھکنے کو منع فرمایا. سجدہ تو دور کی بات ہے، چومنے سے بھی منع کیا. اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ، 1400 سال پرانی اس سورت کا کیا کام ہے آج ہماری زندگی میں؟ ان سب سوالوں کے جواب جانیں گے اس ویڈیو میں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد.